अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तलाफ। नाजरीन, आज जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए चीज़ें हैं उसमें वजारत दाखिला की जो है मुल्क भर में कलअदम तंजीमों और इंतहा पसंद अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। सरकारी तौर पर एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया कि पहले 10 माह में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है तकरीबन 12,801 जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। इसके अलावा जो है इन ऑपरेशंस में 341 दहशत गर्दों को इन कार्रवाइयों में हलाक किया गया। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट भी वजारत दाखिला की जानिब से पेश की गई है जिसमें गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान ब्लॉक और बहाल होने वाले शनाख्ती कार्ड की तफसीलात बताई गई हैं, जिसमें 71,849 जो है शनाख्ती कार्ड उनको ब्लॉक किया गया है, जबकि 44,460 जो हैं उनमें से बहाल कर दिए गए बाद अज़ां, जबकि 13,618 जो शनाख्ती कार्ड जो हैं अभी भी बहाल नहीं हुए, वो ज़ेर तफ्तीश है। इस हवाले से हमारे साथ जो गुफ्तगू करने के लिए हमारे पैनल में मौजूद हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड जनाब अब्दुल वहीद डोगर साहब और हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब बाकर हसनैन साहब और हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब शहजाद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले वजारत दाखिला की जो रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट जो उनकी तरफ से पेश की गई है अब्दुल वहीद डोगर साहब, दहशत गर्द तंजीमों, कलअदम तंजीमों और इंतहा पसंद अनासर के ख़िलाफ़, को हमारे नाजरीन के साथ डिस्कस करें कि कितनी इसकी क्या तफसीलात हैं और कौन सी तंजीमें हैं और किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं इन अनासर के ख़िलाफ़। देखिए काशिफ साहब, दहशत गर्दी जो है उसने तो आजकल आपको पता है कि बल्कि काफ़ी अरसे से पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा है कि आए दिन दहशत गर्दी के वाक़यात रोनमा होते हैं। हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, मुहाफ़िज़ जो हैं वो आए दिन अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी पेश कर रहे हैं। अब वज़ारत दाखिला की जानिब से जो कलअदम तंजीमों के हवाले से जो रिपोर्ट आज नेशनल असम्बली में पेश की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में 341 दहशत गर्द जो हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि 10 माह के दौरान 4 दहशत गर्द तंजीमों में ये ज़ैबून ब्रिगेड, फलातन गुल बहादुर ग्रुप, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, यानी कि इस तरह की वो तंजीमें हैं जो कि मुल्क भर में अपने जो सेल हैं वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, सरगर्मियाँ उनकी जारी है। इस तरह मुल्क में कलअदम तंजीमों की कुल तादाद जो वज़ारत दाखिला की जानिब से बताई गई है वो अब 82 हो गई हैं, यानी कि तंजीमों में कमी पेश आई है। बहुत सारे नेटवर्क जो हैं वो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उनको तोड़ दिया है, लोग तितर बितर हो गए हैं। दहशत गर्दी में रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि अक्टूबर 2024 तक 800 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। यानी कि पंजाब में अगर देखा जाए तो 400 के करीब जो दहशत गर्द अफराद थे वो सरगर्म थे। इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 203, बलूचिस्तान में 173 अफराद को इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक हिरासत में लिया गया है। सिंध में 21 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। सूबाई और इलाकाई CTDs ने मार्च, जिनके जो हमारे यहाँ पुलिस में CTD है, उन्हें मार्च 2024 तक 2350 जो काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के मुकदमात थे वो दर्ज किए हैं। दहशत गर्दी में माली मावनत के मुकदमात के हवाले से जो रिपोर्ट में बताया गया है वो 2466 मुकदमात हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। उनमें 2466 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिसके नतीजे में अफराद को जिन अफराद को गिरफ़्तार किया गया है इन फाइनेंसिंग के मामलात में वो 526 लोगों को सज़ा हुई है और फोर्सेज ने दहशत गर्दी से मुंसलिक 581 मिलियन रुपए की मजमूई तौर पर रकम भी वसूल की है। ये वो तमाम तर रिपोर्ट है सर जो वज़ारत दाखिला की जानिब से आज नेशनल असम्बली में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में तमाम सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी, CTDs और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनकी दहशत गर्दी के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो वज़ारत दाखिला की जानिब से आज नेशनल असम्बली में पेश की गई है। ये वो तमाम इसका पॉइंट्स थे। ये तो 10 माह की जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें 12,801 जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। ये पाक फ़ौज की जानिब से भी इनमें ऑपरेशंस किए गए हैं। CTD के मुख्तलिफ सूबों की जो CTDs हैं उन्होंने भी ऑपरेशन किया है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो इनकी माली मावनत करने वाले अफराद हैं इनको भी इसमें पकड़ा गया है, कुछ वो अफराद भी पकड़े गए? सर वो जिक्र किया ना कि जो इसके जो टेररिज्म फाइनेंसिंग के मामला थे, आपको पता है FATF इस मामले को लेकर के जो है वो काफ़ी सरगर्म है। अभी भी अब अगर आप देखा जाए तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं
جو بیکاری ہیں تو وہ اسلام آباد سے کروڑوں روپیہ سالانہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ رقم کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری نیٹ ورکس ہیں، عناصر ہیں جو کہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور اس پر جو میری معلومات ہیں، جو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، خاص طور پر میں ایف بی آر کی بات کروں گا، ایف بی آر بھی کافی ایکٹیو ہے، اور ایک رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیجی گئی تھی سول جو ہماری خفیہ ایجنسی ہے اس کی جانب سے، اس پر اب جو پرائم منسٹر نے باقاعدہ طور پر انکوائری مارک کر دی ہے، اور یہ تمام تر جو لوگوں کی فنانشیل کرپشن ہے، دہشت گردی کے نیٹ ورک کو فنانسنگ کے معاملات ہیں، اس رپورٹ میں جو کہ اب انکوائری مارک کی گئی ہے پرائم منسٹر کی جانب سے، اور انکوائری میں جو ہے وہ ایف بی آر کے کچھ آفیشلز ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں، جو کہ مبینہ طور پر اس تمام تر جو فنانشیل کرپشن کے معاملات ہیں اس میں لوگوں کی جو ہے وہ بیکنگ کر رہے ہیں۔ اور جو پرائم منسٹر کی جانب سے جو انکوائری مارک کی گئی ہے اس میں اگر آپ کو مزید بتاؤں تو یہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن ہے، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، ڈی جی آئی بی ڈویژن ہے، اور ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی ایف ایم یو اور پی ایم او اور پی ایس ٹو پی ایم کو یہ تمام تر جو انکوائری ہے جو جس کے ٹی او آرز بھی سامنے آئے ہیں، اس پہ باقاعدہ کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے چونکہ ابھی انکوائری مارک کی گئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر پاکستان کی جو حکومت ہے، ریاست پاکستان اس وقت دہشت گردوں کا قلع کامہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز ہمارے جو جوان ہیں، چاہے وہ ان کا کسی سول ادارے سے تعلق ہو چاہے ملٹری سے، تو وہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہماری عوام بھی اس دہشت گردی کے نسور کے خاتمے کے لیے پرعزم دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ باقر ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں ان پر جو پابندی لگائی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں، ایک رپورٹ جو وزارت داخلہ نے ایک مفصل ایک رپورٹ تیار کر کے جو قومی اسمبلی میں پیش کی ہے، اب یہ ایک سرکاری ڈاکومنٹس تھا جو اب پبلک ڈاکومنٹس بن گیا اور پبلک ہو گیا ہے، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان تنظیموں کے بننے میں اور ان کو کالعدم کرنے میں جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف گھیرا کب تک کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائیاں کب کی جائیں گی، اور یہ وہی لوگ ہیں بار بار جو ایک ہی چیز کو، مطلب ان تنظیموں کو ایک کالعدم ہوتی ہے پھر اس دوسرے نام سے تنظیم بنا لیتے ہیں، تو ان کے خلاف گھیرا کب تک کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ کاشف، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ آج آپ نے مجھے مدعو کیا پروگرام میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف پاکستان کو نہیں، پوری دنیا کو دہشت گردی جو ہے وہ ایک ناسور کی طرح چپک گئی ہے۔ دہشت گردی کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملک کی معیشت کو اس وقت تک نقصان پہنچاتی رہتی ہے جب تک اس ملک کی معیشت مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں زب و حالی کی طرف نہیں چلی جاتی، اس ملک کی معیشت تباہ حال نہیں ہو جاتی۔ اب یہ دیکھیں، آپ کے سامنے کراچی کا واقعہ ہوگا، چائنیز وفود پر، چائنیز جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو پاکستان میں جذبہ خیر سگالی کے تحت، دوستی کے تحت، آپ کو پتہ ہے پاکستان اور چین کا ایک بہت پرانا دوستانہ تعلق ہے، اس تعلق کو نقصان پہنچانے کے لیے ان چائنیز پر اٹیک کیا گیا، دہشت گرد حملہ کیا گیا جس میں کچھ چائنیز جاں بحق بھی ہوئے، کچھ زخمی بھی ہوئے، جس پر اگر ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں تو ہو سکتا ہے کہ چائنیز اپنے پروجیکٹ ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے ایک پرانا تعلق ہے، اس تعلق کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو کاروبار ہے اس کو کنٹینیو رکھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں سی پیک پارٹ 2 شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان میں۔ تو دہشت گردی کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بلکہ ایک 9/11 کا واقعہ، جو امریکہ جیسی سپر پاور اگر دہشت گردانہ حملے سے محفوظ نہیں رہ سکتی تو پھر پاکستان ابھی میرا خیال میں اس کیپیسٹی کا نہیں ہے کہ دہشت گرد حملوں سے بچ سکے۔ اور جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ کہ یہ وہی لوگ ہیں، ایک تنظیم بناتے ہیں، اس کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے۔ اچھا، ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے جسے آپ بلیک منی کہہ سکتے ہیں، یا جس بھی سورس سے وہ پیمنٹ اس تنظیم تک پہنچتی ہے، سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ اس وے کو سورس آؤٹ کرے، اس طریقے کو چیک کرے کہ جس طرح کوئی بھی فنڈنگ پاکستان میں آتی ہے، چاہے وہ بلیک منی ہو چاہے وہ وائٹ منی ہو، کسی بھی ادارے کی جب تک اس کی فنڈنگ نہیں ہوگی تو وہ ادارہ سروائیو نہیں کرے گا، وہ تنظیم سروائیو نہیں کرے گی۔ تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے۔ باقر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ فنڈنگ جو ہے ان دی شیپ آف کیش بھی آتی ہے، ان دی شیپ آف ایسٹس بھی آتی ہے۔ یہ فنڈنگ آپ کی کیش کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ فنڈنگ آپ کے آرمرز کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ فنڈنگ آپ کی
آپ کہہ سکتے ہیں مین پاور کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اب بات کریں کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ طالبان کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردانہ حملے کر دیے جاتے ہیں, وہاں سے راکٹ لانچر مار دیے جاتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے تورخم بارڈر, اس پر جب تک ہم باڑ نہیں لگائیں گے, اس پہ جب تک ہم کراس چیک کے لیے پوسٹ نہیں بنائیں گے, اس وقت تک پاکستان کے ساتھ یہ دہشت گردانہ والے جو معاملات ہیں, جو کالعدم تنظیموں والے معاملات ہیں, کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ دہشت گرد پاکستان میں حملہ کرتے ہیں اور تورخم بارڈر سے افغانستان میں روپوش ہو جاتے ہیں, افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں روپوش ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے بارڈر کی وجہ سے, اپنی حدود کی وجہ سے, حدود و قیود کی وجہ سے پابند ہو کر رہ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان پہ حملہ نہیں کر سکتے. اگر ہم افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ پھر دو ملکوں کا کلیش بن جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف جو ہے اسٹیپ لینا چاہیے, اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے. اگر پھر بات وہیں پہ آ گئی 9/11 جیسے حملوں سے اگر امریکہ جیسی ریاست نہیں بچ سکتی تو پاکستان, افغانستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. ان کا رقبہ, پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. میرے حساب سے کوئی اتنا بڑا رقبہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے, ایک ملک ہے, اسلامی جمہوریہ ہے, رقبے کے حساب سے 7واں بڑا ملک, ایٹمک پاور بھی ہے, 7واں بڑا ملک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں دہشت گرد, اگر آپ ریاست جو ہم بات کر رہے ہیں امریکہ جیسی ریاست کی, امریکہ سپر پاور ہے, وہ اگر 9/11 جیسے حملوں سے نہیں بچ سکتا تو پھر پاکستان کیسے بچ سکتا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدام کریں کہ دہشت گردی کو, اب جس طرح ڈوگر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, CTDs جو ادارے ہیں, جو فوج کے ادارے ہیں, وہ سب کوشش کر رہے ہیں اس ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دن بدن یہ تنظیمیں گھٹتی ہیں پھر بڑھ جاتی ہیں, گھٹتی ہیں پھر بڑھ جاتی ہیں. تو ایک مضبوط رائے عمل اپنانا ہوگا تاکہ ان کے پیدا کرنے والوں کو, ان تنظیموں کے بنانے والوں کو, جب تک آپ اس کو نہیں پکڑیں گے تب تک یہ تنظیمیں ختم نہیں ہوں گی, اور دہشت گردی تب تک پاکستان سے ختم نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ شہزاد مرزا صاحب. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو پاک فوج کی لازوال قربانیاں ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے حوالے سے, اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں, خصوصاً اگر ہم بات کریں وزیرستان, شمالی وزیرستان کی جانب جائیں, وہاں پہ روزانہ ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں شہید ہو رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان تنظیموں کے خلاف. جو وزارت داخلہ نے ایک جو آج رپورٹ پیش کی ہے, اس میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے زیادہ جو ہیں وہ پاک فوج کی جانب سے, میکسیمم پاک فوج کی جانب سے کیے گئے ہیں, CTDs کی جانب سے بھی مختلف صوبوں کی کیے گئے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مزید اس پہ کیا ایسا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا کلا کما کیا جا سکے, اور جو ہے جو 12,801 آپریشنز کیے گئے, ایک بہت بڑی تعداد ہے ان آپریشنز کی 10 ماہ میں. اگر آپ پر منتھ بھی اسے ڈیوائڈ کریں تو پر ڈے پہ بھی اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو بہت زیادہ ایک روزانہ کی بنیاد پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو کیا ایسا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے, جیسے باقر نے بھی ذکر کیا, بہت ساری سجیشنز باقر کی طرف سے بھی آئیں کہ روکنا چاہیے فنڈنگز کو ان دی شیپ آف جو بھی اس کی شیپ ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. بات یہ ہے کہ اگر پاک فوج کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے تو وہ ایک طویل داستان ہے. پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا تھا, اور اس وقت سے لے کر آج تک پاک فوج جو ہے اپنے ملک کے دفاع اور سرحدوں کے لیے اپنے جوانوں کی جو قربانیاں وہ پیش کر رہی ہے. اور ایک طرح سے پاک فوج کو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے پوری دنیا میں کہ بہت سے کم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ایک یا دو جنگیں لڑی ہیں, اور پاکستان کی کا شمار پاکستان کی افواج کا ان بہت کم ممالک میں سے ہوتا ہے جنہوں نے 4 سے 5 جنگیں جو ہیں وہ لڑی ہیں. اس حوالے سے اگر بات کی جائے جو آپ نے ذکر کیا دہشت گردی کے حوالے سے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا آئے روز جو ہے ہماری جو رینجرز ہیں, پاک فوج ہیں, FC والے لوگ ہیں, وہ اس وطن عزیز پر اپنے جوانوں کی شہادتیں وہ پیش کر رہے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے, اس کا کلا کما کیسے کیا جائے. تو وہ تو ایک طرف سے تو وہ ہماری پاک فوج جنگ لڑ رہی ہے ان دہشت گردوں کے خلاف. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں جو ہمارے ایران کے ساتھ بلوچستان کی طرف سے جو لگتے ہیں, ہمارا واگا بارڈر جو ہے انڈیا کی طرف سے جو لگتا ہے, جب تک ان کو مکمل سیل کر کے
इनको पैक नहीं किया जाएगा ये ख़त्म नहीं होगा। अभी जैसे बाकर हसनैन ने भी जिक्र किया अफ़गानिस्तान की तरफ से तोरखम बॉर्डर से, तो वहाँ से भी हमने ये देखा है, पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी कि वहाँ जो अब चूंकि जिस वक्त पाक फौज ने ये बॉर्डर को सील किया और बाड़ लगाने का अमल शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि कुछ जो पहाड़ी इलाके के नीचे वाले हिस्से थे, अब वो वहाँ पे वो ये करें कि बहुत बड़े बड़े गुलेल टाइप वो रख के, तो 5-6 बंदे जो है ना वो पीछे से आके तो उसको हिट करते हैं, और वो जो सामान जो भी कुछ है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और उसके ऊपर भी अभी पाक फौज को इतला मिली है तो उसके ऊपर भी मौसूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने बॉर्डर्स को सील नहीं करेंगे, आपको याद होगा कि पाक फौज ने एक ऑपरेशन शुरू किया था रद्दुल फसाद वाला जी। अगर उसी तरह का ऑपरेशन ये वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में जैसे KPK में अब शुरू करना था, तो वहाँ से एतराज़ात आने शुरू हो गए। जब तक उस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, स्पिन मॉम में और शुमाली वज़ीरिस्तान के दो ऑपरेशन देखिए, पाक फौज को क्या लालच है? पाक फौज को ये लालच है कि हमारे मुल्क की दिफा मजबूत हो, हमारी अवाम महफूज हों। अगर उनकी इस चीज़ के ऊपर अगर KPK में मुखालफत न की जाती, अभी चूंकि इंतशार की वजह से के सूबों में इंतशार ना हो, पाक फौज ने हिकमत अमली से काम लेते हुए अभी उसको रोका हुआ है। मगर KPK सूबे को ये चाहिए कि वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर इस चीज़ को ख़त्म करे। सूबाई हुकूमत को चाहिए जी, सूबाई हुकूमत के तामन के बगैर अकेली पाक फौज वहाँ पे क्या कर सकती है? हुकूमत सिविलियन हुकूमत को जब तक साथ नहीं देगी पाक फौज का, वहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा करने में खातिर खान नताइज नहीं मिल सकते। इसी तरह हमारे जवान जो है वो, हमारे जवानों की शहादतें जो हैं वो इस वतन के लिए लाजवाल कुर्बानी है उनकी। हम दूसरे टॉपिक की जानिब आएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो वजारत दाखिला ने 5 साल में जो ब्लॉक किए और बहाल किए शनाख्ती कार्ड्स, उस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो भी जारी की है कि 71,849 जो हैं वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक्स किए गए, उनमें से 44,460 वापस बहाल कर दिए गए। 13,618 शनाख्ती कार्ड्स जो हैं ताहाल ज़ेर तफ्तीश है। अब ये 13,618 शनाख्ती कार्ड जो ज़ेर तफ्तीश है, आया ये वही कलअदम तंजीमों वाले भी लोग होंगे इसमें जो हलाक किए गए हैं? दहशतगर्द 341 उनको भी वजारत दाखिला ने शायद कुछ शनाख्ती कार्ड ऐसे जारी किए हों गुज़िश्ता 5 सालों में। कुछ जाली शनाख्ती कार्ड भी जारी करता है वजारत दाखिला का मातहत अदारा नादरा की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कंप्लेंट्स भी बहुत हैं। तो ये क्या मामला है शनाख्ती कार्ड्स वाला, ये थोड़ा हमें बताएं। सर देखें काशिफ साहब, एक तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कोर्ट्स केसेस हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे शहरियों के जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक किए जाते हैं। सेकंड इसमें जो है आप इश्तिहारी मुल्ज़मान के जो इश्तिहारी मुल्ज़मान कह लें या अदालती इश्तिहारी, तो एक तो बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है। सेकंड सर, जिन लोगों की बैंकिंग में सर्कल में बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन जो है वो मशकूक हैं, तो उनके भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। ठीक। तो अगर तीसरा इसमें अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक वो केस है जिनकी इंक्वायरीज ऑलरेडी नादरा के पास साल से पेंडिंग है, उनकी फेक उन्होंने अपने एड्रेसेस दिए हैं, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुई। इसमें ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो जो हमारे आप कह लें कि बलूचिस्तान KP पंजाब में भी बहुत सारे लोग हैं। नादरा का एक स्कैंडल भी आया था पीछे करके कि कुछ अर्सा पहले के जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के वाले से इनकी तरफ से इनके जी बिल्कुल इस तरह के सैक भी किया था। बहुत सारे स्कैंडल्स नादरा के जब से ये अदारा साबिक मरहूम प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये बनाया तो उसको दिया, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं। आप बात फिर वही है कि कोई भी डिपार्टमेंट देख लें तो आप शनाख्ती कार्ड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी आप दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, तो दहशतगर्दी सर देखिए बुनियादी तौर पर वाकर साहब ने, शहजाद मिर्ज़ा साहब ने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की, मतलब कि वहाँ पे बॉर्डर ठीक है होना चाहिए, लेकिन सर बुनियादी जो जुज़्व है आपका दहशतगर्दी का वो है आपकी इसको जो फंडिंग होती है, जो आपके फाइनेंशियल मामलात हैं। जब तक आप अपने फाइनेंशियल मामलात में चेक एंड बैलेंस नहीं लाएंगे, नज़र नहीं रखेंगे, तो तब तक आप दहशतगर्दी को, अब दहशतगर्दी जो है वो परवान चढ़ती है तो वो फंडिंग से चढ़ती है। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई आर्म्स या इस तरह की चीज़ें या लोगों को ब्रेन वॉशिंग के लिए कोई सेंटर बना सकते हैं। बुनियादी जो जुज़्व है मेरा पॉइंट ये है इसमें कि वो पैसा है। तो अगर पैसा आपके पास है तो नोटों की चमक देखकर सर मेरा नहीं ख्याल कि आप
آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف نادرہ بلکہ پاسپورٹ آفس کے بہت سارے جو کیسز سامنے آئے تھے، کوئی فارنر تھے انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے، پھر وہ لندن میں پکڑے گئے. یہ غالباً چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے، اس وقت یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا. تو نادرہ نے جتنے بھی یہ شناختی کارڈ بلاک کیے ہیں سر، یہ جو میری معلومات ہیں بیشتر جو ہے وہ کورٹ کیسز ہیں. پھر بیشتر جو لوگ ہیں وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بینکنگ کے معاملات ان کے جو مشکوک ان کو اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے، تو اس بنیاد پر بھی جو ہے وہ کیسز. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. باقر یہ بتائیں کہ یہ جو ایک فگر دی ہے وزارت داخلہ نے شناختی کارڈ کے بلاک کے حوالے سے، اس میں 71,849، اس میں سب سے زیادہ جو فگر ہے وہ کے پی کے کی ہے. 25,000 سے زائد جو شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں وہ کے پی کے کیے گئے ہیں. آیا اس میں افغانی زیادہ ہیں یا جیسے ڈوگر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اشتہاری اور بینک کرپٹ مشکوک بینک ٹرانزیکشنز وہ لوگ زیادہ ہیں؟ کے پی کے لوگوں میں افغانیوں کی بھی تعداد ایسی ہے جو مشکوک شناختی کارڈ ہولڈرز ہیں؟ بالکل ڈاکٹر کاشف صاحب، میں ڈوگر صاحب کی بات سے اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نادرہ کا ایک اسکینڈل ابھی ریسنٹلی 1 سال کے اندر آیا تھا، جس میں بے شمار آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ منظر عام پر آئے تھے، جن کے دو ایسے لوگ تھے جن کے دو آئی ڈی کارڈز تھے. ایک اوریجنل تھا، دوسرا انہوں نے فیک بنایا ہوا تھا. سیم ایسے کتنے کیسز ہوئے. پیسے لے کر افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کیے گئے، پیسے لے کر غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ جاری کیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 71,000 کا فگر ہے یہ ابھی بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جو 71,000 کا فگر ابھی دیا گیا ہے یہ بھی نامکمل ہے، کیونکہ آپ کے سامنے نادرہ جو فیک آئی ڈی کارڈ بنے وہ جو کیسز چل رہے ہیں، اگر آپ صرف انہی کو دیکھ لیں تو یہ شاید آپ کا جو 71,000 کا فگر ہے اس کو کراس کر جائے گا. کراچی سے آپ کے نادرہ کے امپلائیز اریسٹ ہوئے تھے اسی فیک آئی ڈی کارڈ میکنگ کے چکر میں. پشاور سے آپ کے لوگ اریسٹ ہوئے، لاہور سے نادرہ کے لوگ اریسٹ ہوئے. تو یہ 71,000 کا فگر ابھی بھی میرے حساب سے بالکل آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں. ہاں، ڈوگر صاحب کی وہ بات بالکل ہو سکتی ہے کسی حد تک ٹھیک ہو کہ اشتہاری ملزم جو ہیں، عدالتی اشتہاری جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں جن کو کسی وجہ سے دوسرے نمبر پہ روکے جا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ڈوگر صاحب اصل چیز باقر صاحب دوسرے نمبر پہ بلوچستان کی فگر آ رہی ہے 20,000 سے زائد. سر دیکھیں، دونوں پہاڑی علاقے ہیں، دونوں کے ساتھ آپ کا افغانستان کا بارڈر لگتا ہے. آپ کے پی کے ساتھ دیکھیں تو آپ کا افغانستان ترکم بارڈر ہے جو پشاور سے ہو کر آپ اس طرف آتے ہیں. تو چانسز زیادہ یہی ہیں کہ جو افغانیوں کو یہاں پر، بلکہ ابھی بھی اسلام آباد میں کتنے ایسے افغانی موجود ہیں جن کے پاس پاکستان کے آئی ڈی کارڈ موجود ہیں، تو وہ کیسے ان تک پہنچ گئے؟ سب سے پہلی چیز میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ 71,000 کا اگر فگر ہے میرے حساب سے یہ ابھی بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کہ وزارت داخلہ نے ایک فگر دے دیا ہے آپ کو کہ 71,000 جو ہیں وہ آئی ڈی کارڈ بلاک کیے گئے تھے، جس میں سے 13,000 ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو میرا یہ ان سے سوال ہے کہ کیا جو نادرہ کے کیسز چل رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. شہزاد صاحب، آپ کی طرف آخری 1 منٹ آپ کی طرف جانا چاہوں گا، پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے. کہ یہ جو 71,000 کا فگر دیا گیا ہے، ٹاپ 2 پہ 2 صوبے ہیں، پہلے پہ آپ کا کے پی، دوسرے پہ آپ کا بلوچستان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے حکام ایسے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کوئی ایسے شناختی کارڈ جاری کر دیے کیونکہ 13,000 سے زائد جو ہے زیر تفتیش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حکام کو گرفت کرنا چاہیے، نادرہ کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں نا، یہی 2 صوبے ہیں جو بہت حساس ہیں اس وقت پاکستان میں، اور جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی ریشو ان دونوں صوبوں میں آپ کو سب سے زیادہ ہے. اور انہی جو 2 صوبے ہیں انہی میں جو سب سے زیادہ تعداد کاؤنٹ کی گئی ہے غیر ملکیوں کی، ان میں سب سے بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. اچھا، اب یہاں پہ سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ نادرہ کی لیکیج کی ہے. نادرہ کے اندر جو کرپشن ہے، گو کہ انہوں نے کافی سارے ملازمین کا آپریشن کیا ہے اور ان کو پکڑا ہے اور سارا کچھ کیا، مگر ابھی بھی نادرہ کے اندر کافی اصلاحات کی ضرورت ہے. اصلاحات اور کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپسی پر ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جج عابدہ سجاد نے جو ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری اور ایک اور سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس جو ہے اسپیشل جج سینٹرل کو بھیجنے کا فیصلہ دے دیا ہے. اس کے علاوہ دوسری جانب جو ہے توشہ خانہ کیس 2 میں سابق وزیر اعظم عبانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے. اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.